سورۃ الرعد آیت نمبر 18 صفحہ نمبر 227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ للذین استجابوا لربهم الحسنى، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب تبارک و تعالی کی دعوت پر لبیک کہا، رب تعالی کے دین کو قبول کیا، الحسنى، ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، اور جنت کے اندر ان کو اچھی حالت سے نوازا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دعوت ہے حق والی۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی دعوت کو قبول کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی دعوت کو ترک کرتے ہیں اور اوروں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو ان کی مثال بیان کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کی بھی عظمت اور شان بیان فرمائی، ایک بار پھر جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں ان کی سزا بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دعوت کو، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کریں، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، پڑھ لیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا حسنہ ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فرمایا کہ یہ لوگ چاہیں گے کاش کہ قیامت والے دن جتنا کچھ بھی زمین میں ہے وَمِثْلَهُ، یہ بھی پوری زمین اور جو کچھ اس میں موجود ہے یہ بھی سارا انہی کا ہو جائے، وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا اور ان کے لیے ہو جائے، یعنی جتنا زمین ہے، جتنا زمین میں مال و جداد پڑا ہے، جتنا کچھ موجود ہے وہ سارے کا سارا اس کو مل جائے جس نے دعوت کو ٹھکرایا، اسے مل جائے، وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا اور بھی مل جائے، یعنی دگنا ہو جائے ان کے لیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لَافْتَدَوْا بِهِ، میں اس وقت یہ فدیہ دینے کو تیار ہو جائیں گے، یہ پوری زمین بھی اور اس جیسی اور بھی جو کچھ اس میں موجود ہے وہ بھی سارے کا سارا جو ہے نا یہ ہم سے لے لیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا آج آسان ہے یا نہیں؟ کل تو چھوٹنے مشکل ہو جائے گا بھائی۔ آج تو صرف زبان ہلنی ہے اور دل کو رب تعالیٰ کے تابع کرنا ہے، ہر ایک چیز تمہارے ہاتھ میں، ہاں جی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ سر تسلیم خم کر لے بندہ، آج ماننا بڑا آسان ہے، سچی بات ہے۔ قیامت والے دن میں کہ پوری زمین ان کی ہو جائے اور اس جیسی اور بھی ان کو مل جائے، میں لَافْتَدَوْا بِهِ، پھر یہ فدیہ دینے کو تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لهم سوء الحساب، میں یہی ہیں وہ لوگ جن سے برا حساب لیا جائے گا، برا حساب لیا جائے گا ان سے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا میں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ بندہ بچتا، میں کہ من حوسب عذب، میں جس سے حساب لے لیا گیا وہ نہیں بچتا، پھر میں اسے عذاب ہی دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث پاک پر یہ اشکال وارد کیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان شریف سے تو یہ واضح ہوتا ہے جس سے بھی حساب لے لیا گیا وہ بندہ نہیں بچتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا کہ وہ بندہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اہل ایمان سے قیامت والے دن بہت ہی حساب یسیر یعنی ہلکا حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف جب لوٹے گا، جنت کی طرف آئے گا
تو خوشی خوشی ہنستا مسکراتا ہوا جنت جائے گا، اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں جس سے حساب لے لیا گیا عذبا، اسے عذاب بھی دیا جائے گا، وہ نہیں بچتا، جبکہ اللہ فرماتا ہے جس سے حساب ہلکا لیا گیا وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ بچتا نہیں، وہ جہنم جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس سے حساب ہلکا لیا گیا وہ جنت جائے گا، اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جائے گا۔ تو یہ دونوں جو ہیں آپس میں باہم تضاد دکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ جو حساب یسیر ہے نا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب ان سے یعنی اہل ایمان سے ہلکا حساب لیا جائے گا، میں کہ اس حساب سے مراد حساب ہے ہی نہیں، اس حساب سے مراد حساب ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ عرض اعمال ہے۔ کیا ہے؟ عرض اعمال ہے۔ اس کے اعمال اور اس کے جو کام ہوئے ہوں گے دنیا کے اندر، اس نے جو غلط کام کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کر دے گا۔ سامنے کرنے کے بعد اگلا فرمان رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اے بندہ مومن، دنیا کے اندر ہم نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈالتے ہیں، جا جنت چلا جاتا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے۔ اہل ایمان جو ہوں گے، وفادار کی بات ہو رہی ہے، میں آگے مزید اس بات کو کھولتا ہوں کہ جو وفادار ہوں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے حساب کا مطلب صرف اتنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان کے اعمال ظاہر کر دے گا کہ یہ تم نے کیا تھا، بس۔ ساتھ ہی اگلا فرمان یہ جاری ہوگا کہ دنیا میں بھی میں نے پردہ رکھا تھا، آج بھی پردہ رکھتا ہوں، جاؤ تم جنت چلے جاؤ۔ میں کہ حساب یسیرہ کا مطلب یہ ہے، اور یہ حقیقت میں حساب تو نہیں ہوا نا، ہاں جی، صرف عرض اعمال ہوئی ہے، اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، اس کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ قرآنی مزاج قیامت کے دن کا اہل ایمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ کیا ہے، یہ میں مثال سے اس بات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، یا پھر استاد ہی دیکھ لیں، یا پھر گھر میں والد کو ہی دیکھ لیں۔ گھر میں والد ہوتا ہے جی، دو بچے ہیں، اس کے دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے اس کی طبیعت میں سرکشی ہے، کیا ہے؟ سرکشی ہے۔ ایک بیٹا جو ہے اس کی طبیعت میں سرکشی نہیں ہے، اس کی طبیعت میں اطاعت ہے، اطاعت کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے۔ دوسرے کی طبیعت میں، دوسرے کے مزاج میں سرکشی کا، طغیانی کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے جی۔ اب دونوں جو ہیں، ایک کو والد نے کہا کہ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، وہ چائے بنانے کے لیے گیا مطبخ میں جی، تو وہاں چائے بنانے لگا تو اچانک سے برتن وغیرہ دھوتے ہوئے وہ چائے والا تھرماس کہہ لیں، چائنا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ ہاتھ سے چھوٹی اور نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ اس نے آ کے بتایا ابا کو کہ ابا جی ایسا ایسا ہوا ہے میرے سے، چائے بنا رہا تھا آپ کے لیے تو برتن دھوتے ہوئے چائنک گر گئی ہے، تھرماس گر گیا تو وہ ٹوٹ گیا۔ تو اب ابا بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے منہ پر شرمندگی کے آثار ہیں جی۔ بچہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، خوف زدہ بھی ہے، ڈرا ہوا بھی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے والد صاحب ناراضی ہو جائیں، یا پھر یہ نہ ہو کہ والد صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ کے مجھے مارنے پیٹنے لگیں۔ تو یہ کئی سارے ایک ہی لمحے کے اندر اس کے دل میں دکھ بھی آ گیا، غم بھی آ گیا، پریشانی بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا، اور اس کا جو دل کی کیفیت ہے نا، اس کا اثر جو ہے وہ چہرے پہ بھی آ گیا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اب اس نے آگے کہا اپنے ابا جی کو کہ ابا جی یہ معاملہ ہوا ہے، چنک ٹوٹ گئی ہے۔ اب والد جو ہے اس نے اس کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی، نہ یہ کہ اس نے ڈانٹا، تھرماس ٹوٹنے پر، چینک ٹوٹنے پر ڈانٹا بھی نہیں، کوئی سخت بھی نہیں کہا، الٹا والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تسلی دینے لگا، الٹا تسلی دینے لگا کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹوٹنے والی شے تھی نا، یہی ہوتا نہیں ہوتا، وہ ٹوٹنے والی شے تھی، ٹوٹ گئی۔ اچھا، اب دوسرا جو ہے اس نے جب دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، یعنی کہ اتنا بڑا نقصان بھی ہو جائے تو پھر بھی ابا جی ٹھنڈے رہتے ہیں، ابا جی غصہ نہیں کرتے۔ تو وہ بھی جناب اندر گیا، جناب اچھل کود کرتے ہوئے، ٹانگیں ادھر مارے کبھی ادھر مارے، وہ سرکشی طغیانی تو پہلے اس کی طبیعت میں تھی۔ وہ گیا، جا کے اس نے دوسری چینک پکڑ کے توڑ دی، جگ پکڑ کے توڑ دیا جو اسی چینک کی قیمت کا تھا۔
ٹوٹنے کے بعد آواز پہنچی ابا کے کان میں، تو ابا نے بلا لیا، ہاں بھی ادھر آؤ، کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا جی جگ ٹوٹ گیا یا چینک ٹوٹ گئی ہے۔ اب بتائیں ابا کا رویہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، ہاں جی۔ اب ابا جو ہے وہ اس کو پیٹے گا، اس کو مارے گا، ہاں جی۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ بیٹا جو ہے نا، جس کی طبیعت میں سرکشی ہے، اس نے واہ ویلا مچانا ہے، اس نے کہنا ہے دیکھو بھائی جو حرکت اس سے ہوئی ہے وہی مجھ سے ہوئی ہے، جتنا نقصان اس سے ہوا ہے اتنا نقصان ہی مجھ سے ہوا ہے، نقصان ایک جیسا ہے، اس کو تسلی دی جا رہی ہے، مجھے پیٹا جا رہا ہے، یہ کیوں بھائی؟ عموماً گھروں کے اندر یہی ہوتا ہے، ہاں جی۔ جن بچوں کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے نا، ان کو والدین کی طرف سے جب ڈانٹ پڑے یا چپیٹے پڑ جائیں، یعنی خاطر تواضع ہو جائے، تو وہ یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، دیکھو جی وہ لاڈلا ہے ان کا، وہ بڑی بہن لاڈلی ہے، میرے سے کچھ بھی ہو جائے تو فوراً گلے پڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، حالانکہ اس کی طبیعت میں جو سرکشی ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی۔ اور یہی جناب عموماً اداروں میں ہوتا ہے، مدارس میں ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ شیطانی کرے تو اس کو جناب چپیٹیں مار دی جاتی ہیں، دوسرا جو ہے نا اس کو بعض اوقات زبان سے سمجھا دیا جاتا ہے، جس کو چپیٹیں پڑتی ہیں وہ کہتا ہے لو جی میرے لیے چپیٹیں ہیں، اس کے لیے جناب صرف زبانی نصیحت ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو تعدی ہے، یہ فلانا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا بھائی جی کہ سزا جو ہو رہی ہے اس کو سزا ہو رہی ہے، آپ کو نہیں ہو رہی ہے، آپ کو سزا ہو رہی ہے اسے نہیں ہو رہی، یہ اس جذبے کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی یہ عمل کے ظاہری عمل جو ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس جذبے کی وجہ سے ہے جو تیرے دل میں ہے، جو اس کے دل میں ہے۔ اس کے دل میں اطاعت والا جذبہ ہے، اس کے دل میں فرما برداری والا جذبہ ہے، ہاتھ سے چھوٹا نقصان ہو گیا، تیرے دل میں طغیانی ہے، سرکشی ہے، اور تیرے دل میں ہے ہی غداری، تو پھر تیرا کام اور اس کا کام دونوں ایک کبھی نہیں ہو سکتے، ہے یا نہیں؟ اب بتائیں نا، بندہ مومن جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے رب رسول کا وہ ایک عہد کرتا ہے رب رسول کے ساتھ کہ یا اللہ میں اب تیرے ساتھ، تیرے دین کے ساتھ، تیرے حکامات کے ساتھ، تیرے نیک بندوں کے ساتھ، تیرے انبیاء کے ساتھ، تیرے ملائکہ کے ساتھ، تیرے قرآن کے ساتھ کسی طرح کی غداری نہیں کروں گا۔ اب اس نے یہ اطاعت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ وہ کیسے وعدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا وعدہ ہو گیا، اس کا عہد ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اطاعت گزاری کا، غدار نہ بننے کا اس نے وعدہ کر لیا رب تعالیٰ کے ساتھ۔ جی اب غلط کام اس سے بھی ہو گیا، پاؤں بھی چل گئے اس کے گناہ کی طرف، ہاتھ بھی اس کے بڑھ گئے گناہ کی طرف، غلط کام ہو گئے، زبان بھی چلتی رہی، کان بھی گندے کاموں کی طرف گندی باتیں سنتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اطاعت کا وعدہ نہیں کیا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ غدار کا غداری کھڑا ہوا ہے، وہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے اس کو جھوٹ کہتا ہے، نماز کو جھوٹ کہتا ہے، نعوذ باللہ قرآن کو خلاف واقع کتاب کہتا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کو سچا نہیں مانتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جنت و جہنم کو نہیں مانتا، اور سب چیزوں کو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ بتائیں یہ بندہ، اس سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس سے جو کچھ ہوا ہے، دونوں ظاہری شکل و صورت میں تو ایک دکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں غور کیا جائے تو اس کے جذبے پہ غور کیا جائے گا، اس کے جذبے کو دیکھا جائے گا، دونوں کے اندر اس کام کے ہونے کا جذبہ کیا ہے، اس کام کے صدور کا جذبہ کیا ہے، اس جذبے پر قیامت والے دن فیصلے ہونے، اسی جذبے پر فیصلہ ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر بندہ مومن جو ہے وفادار ہے، قیامت والے دن اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی اور منشا پر، مشیت پر معاف فرما دے گا۔ ہاں جی 70,000 بندے وہ قیامت والے دن جنت میں جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، وہ بے حساب جائیں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا گروہ، یہ 2 قبیلے تھے، ان کا نام لے کے، ان کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں پورے مدینہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی میرے کلمہ پڑھنے والوں کو قیامت والے دن جنت عطا فرمائے گا، وہ بھی بے حساب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان کے لیے یہ انعام ہے۔ جہنم واجب کیسے ہوا ہوگا؟ گناہوں کی وجہ سے ہوا ہوگا نا، اور کس وجہ سے جہنم واجب ہوتا ہے؟
تو یہ اس بندے کے لیے انعام ہے، اس بندے کے لیے یہ اعزاز ہے جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ظاہر کیا تھا کہ مولا میں کلمہ پڑھ کے تیرا غدار نہیں ہوں، کلمہ پڑھ لیا میں نے، اب تیرا غدار نہیں بنوں گا، تیرا غدار نہیں بنوں گا۔ اب یہی حال جو ہے قیامت والے دن اس بندے کا ہوگا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر گھروں میں کیا میں نے دو بچوں کی مثال دیتی آپ کے سامنے۔ ایک بچہ جو ہے اس سے بڑا کام بھی یعنی کہ قصور واقع ہو جائے تو اس کو تسلی دی جاتی ہے، دوسری طرف وہ ہے جو روز کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک اس کو چھوڑے رہیں گے، جب اس کو پکڑیں گے تو پھر اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ساری یاد آئیں گی، ہاں بھی تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، ہیں جی۔ ایک طرف وہ ہے جس نے پورا چینک توڑ دیا تو اس کو تسلی دی جا رہی ہے، دوسری طرف وہ ہے جس نے ایک کپ توڑا تو اس کو پکڑ کے پیٹا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں پہلے بھی 4-5 کپ ٹوٹے ہوئے ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس کے نامہ اعمال میں پہلے بھی 4-5 کپ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور یہی حال قیامت والے دن مومنوں کا اور کافروں کا ہوگا۔ کافر کا جو حال قیامت والے دن ہونے والا ہے وہ یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی پکڑ ہو جانی ہے، تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، کیونکہ غدار کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی پکڑی جاتی ہیں، اور فرما بردار جو ہوتا ہے اس سے کوئی شامت نفس کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو بڑی سی بڑی غلطی جو ہے وہ بھی بعض اوقات چھوڑ دی جاتی ہے، بلکہ اوپر سے تسلی دی جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی چادر ایک میرے امتی کو بلائے گا، اپنے پاس کھڑا کرے گا، چادر اس پر تان دے گا، چادر تاننے کے بعد اس سے پوچھے گا تو نے یہ کام کیا تھا؟ وہ آہستہ بولے گا، اللہ فرمائے گا تو آہستہ کیوں بول رہا ہے؟ وہ کہے گا مولا اس لیے بول رہا ہوں یہ لوگ سن نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں نہیں سننے دیا تھا تو آج کیسے سننے دوں گا میں؟ بتائیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا، دیکھیں جی، فرمایا کہ اولئک لہم سوء الحساب، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن سے بہت برا حساب لیا جائے گا، بہت برا حساب لیا جائے گا۔ اور برا حساب وہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد میں من حوسب عذبا، میں جس سے پوچھ لیا گیا، ایک حدیث میں نوکشہ کے لفظ ہیں، جس سے نوکشہ مطلب مناقشہ ہو گیا، جس سے سوال جواب کی صورت نکل آئی نا، بس حضور فرماتے ہیں وہ نہیں بچتا، وہ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھیں نا قوم جو ہے وہ کیا کہتی ہے، جس کی بخشش کنفرم کینسل ہے وہ صرف مولوی ہے۔ ہماری عوام کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ مولوی کی بخشش نہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مولوی بخشا گیا تو ہم نہیں بچتے، پھر ہم بخشے جائیں گے۔ پھر مطلب وہ یہ کہتے ہیں نہ ہمارے امام کی بخشش نہ ساڈی، کہ نہیں، نہ ہماری بخشش ہونی ہے نہ ہی ہمارے امام کی، دونوں ہی ٹنگے جائیں گے ہم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ امت کے علماء جو ہے نا، قسم خدا کے کہتا ہوں، ان کے دل ایسے وسیع ہوتے ہیں، بلکہ رات دن جو ہے وہ امت کی فکر میں ہی لگے رہتے ہیں بیچارے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نا جی، نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے نالین غائب ہیں، کسی نے جوتے چرا لیے۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ محتاج تھا، ضرورت مند تھا جو میرا جوتا لے گیا ہے تو اس کو عطا فرما دے تاکہ اس کو چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ عالم امت کے، یہ چور تھا جو چوری کر گیا ہے، اگر یہ مجبور تھا، مجبوری کی وجہ سے چوری کر گیا ہے تو مولا اس کو اتنا عطا فرما دے، اس کو غنی کر دے، اس کو مالدار کر دے۔ یا اللہ اگر یہ مجبور نہیں تھا، شوقیہ چور ہے، جس میں شوقیہ بھکاری ہوتے ہیں، اگر یہ شوقیہ چور ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا اللہ پھر یہ اس کا آخری عمل بنا دے، اس کا شوق ہی ختم کر دے، اس کا یہ شوق بھی ختم کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں بھائی، یہ ہر ایک امتی کے لیے جذبہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کسی بندہ مومن کے لیے کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک بار جا رہے تھے کہیں سفر پہ، تو ایک بندہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بندہ کہنے لگا جی پوری دنیا میں سارے لوگوں کی بخشش ہو سکتی ہے پر میرے سورے کی بخشش نہیں ہو سکتی، میرے سسر کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور اس نالائق نے اس بات پر قسم بھی اٹھا دی،
کہنے لگا اللہ پاک کی قسم میرا سورا نہیں بخشا جا سکتا۔ اندازہ لگائیں یہ بخشش کے پیمانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس آیہ مبارکہ میں کہا ہے کہ میزان جو ہے میں نے تیرے ہاتھ میں دے رکھا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے جناب دوسری راہ پہ لگا دے تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرے، حضور کی ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، و سارے مومنوں کو بخش۔ تو یہ ہمیں تو حکم ہے بھئی ہر نماز میں تمام مومنوں کی بخشش کی دعا مانگنے کا۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد بندہ یہ کیوں کہے کہ فلاں کی بخشش نہیں ہوگی، فلاں کی بخشش نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس کی اپنی بخشش جو ہے وہ پھر عند اللہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مبارکہ دیکھیں، میں کہ اولئک لہم سوء الحساب، میں ان کے لیے جو ہے وہ بہت برا حساب ہوگا ان کا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔